دم آنسو نکلے کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو جبریل فوراً اترے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا بانصیب لوگ کہ میرے محبوب ہم ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دے۔ دو شخص ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ابو بکر خلافت نہ سنبھالتے تو اللہ کا نام کوئی نہ لینے والا ہوتا۔ احمد بن حنبل خلق قرآن میں ڈٹ نہ جاتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ اس پر اتفاق ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر الخلائق بعد الانبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی طبقات ہیں سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر الخلائق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد وہ سب سے افضل ہستی ہیں۔ یہ اجتہاد ہے، کوئی میرے نبی کی طرف سے یہ جملہ نہیں بولا گیا، مختلف صحابہ کے فضائل سن کر تو یہ نتیجہ نکالا گیا۔ آپ کے بچپن کے دوست تھے، ہم عمر تھے، قبیلہ بنو تیم تھا جو قریش، آپ کی جو قریش کی شاخ ہے اس سے کافی دور تھا۔ تو پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ باتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، کوئی کہتا ہے حضرت خدیجہ نے پہلے اسلام قبول کیا، کوئی کہتا ہے حضرت علی علیہ السلام نے پہلے اسلام قبول کیا، تو یہ کوئی ایسی بڑی باتیں نہیں۔ کس طرح انہوں نے زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ گزاری وہ میں چند جھلکیاں بتاؤں گا، تقابل کرتا ہوں۔ بنو اسرائیل نو نشانیوں، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ 9 آیات بینات، 9 نشانیاں، 2 رسول، ایک موسیٰ ایک ہارون، ایک آگے ایک پیچھے، بیچ میں بنو اسرائیل۔ سمندر کے کنارے پہنچے تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ اس جملے میں اتنا طنز ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ہم پکڑے گئے تو ترجمہ ہے، لیکن جس لہجے میں انہوں نے بات کی ہے وہ بات ہے مروا کے ہی چھوڑا نا، موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا، نہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کا فکر، نہ ان کو ہارون علیہ السلام کا فکر، انہیں صرف اپنے ساز و سامان، اپنے بچوں کا فکر۔ انا لمدرکون، مروا کے ہی چھوڑا، انا اور لام اور اس میں مفعول کہ پکڑے گئے، مارے گئے، اتنے کمزور یقین کی کیفیت والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت کرو۔ جب قریش کی جماعت اکٹھی ہوئی کہ انہیں قتل کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
اب آپ کی ہجرت کا وقت ہے۔ صحابہ نکلنے لگے تو ابوبکر نے پوچھا یا رسول اللہ میں بھی چلا جاؤں؟ کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا الصحبہ؟ آپ نے کہا ہاں الصحبہ، کیا آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ جاؤ گے۔ تو وہ رونے لگے اور کہا کہ میں نے 2 اونٹنیاں پالی ہوئی ہیں، ایک آپ کو ہدیہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کے پیسے ادا کروں گا مدینے جا کے۔ تو 27 صفر تھی، نبوت کا 14واں سال تھا، اور 27 صفر جمعرات کے دن دوپہر میں آپ تشریف لائے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ اس وقت کبھی آیا نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ بڑی بلڈنگ دیکھی ہے نا مکے میں جو بنی ہوئی ہے، اس کے پیچھے ابوبکر صدیق کا گھر تھا، اور اس کے بالکل سامنے اللہ کے نبی کا گھر تھا۔ تو کہا کہ ابوبکر تیاری ہے، ہاں بات کرنی ہے۔ اسماء کی طرف اشارہ کیا کہ یہ موجود ہے، کہا یہ اپنی بیٹی ہے یا رسول اللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو طے پایا کہ آج ہم نے نکلنا ہے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے ایک غار بہت پہلے سے اس وقت کے لیے تلاش کر کے رکھا ہوا تھا کہ جب ہمیں کبھی مکہ چھوڑنا پڑے گا تو ہم پہلے وہاں جا کے چھپیں گے، جب ہماری تلاش سرد پڑ جائے گی پھر ہم مدینے کا سفر اختیار کریں گے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس رات اس دن ان کا سب کا مشورہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو آج قتل کر دینا۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو لٹایا اپنی جگہ پر، وہ چادر اوڑھ کے سو گئے۔ کچھ امانتیں باقی تھیں لوگوں کو دینے والی، اس لیے ان کو، اور خود آپ نکلے تو سارے گھر کا گھیرا ڈالا ہوا تھا قریش نے۔ تو آپ نے ایسے مٹھی اٹھائی ریت کی، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ایسے جو پھینکی تو سب کی آنکھوں میں پڑی اور سب ایک لمحے کے لیے اندھے ہو گئے، اب ان کے بیچ میں سے نکل گئے۔ شیطان نے چیخ ماری نکل گیا نکل گیا نکل گیا۔ انہوں نے ایسے آنکھیں مل کے دوبارہ دیکھا تو عرب کی عادت تھی گھر گھس کے حملہ نہیں کرتے تھے، آج مسجدوں میں قتل کر دیتے، گھر گھس کے حملہ نہیں کرتے تھے، عورتوں کو بس قتل نہیں کرتے تھے، بچیوں کو۔ تو انہوں نے دیکھا تو آپ ستمبر کا مہینہ تھا، تو وہ لیٹے ہوئے تھے 620 عیسوی، لیٹے ہوئے تھے حضرت علی۔ تو کہنے لگے نہیں نہیں او پیوے ہے پیوے ہے۔ پھر کسی نے اٹھا کے پتھر مارا کہ یہ چہرہ سے کپڑا ہٹائے۔ تو حضرت علی نے ہائے کی، انہیں پھر مارا، انہیں پھر ہائے کی، لیکن چہرے سے کپڑا نہیں ہٹایا۔ تو صبح جب ہوئی تو حضرت علی اٹھے تو انہوں نے حضرت علی کی خوب پٹائی کی، بتا کدھر ہے محمد؟ کہ میں تو ادھر سویا پڑھوں، مجھے کیا پتا۔ کہنے کہ ہمیں رات ہی شک پڑ گیا تھا کہ یہ محمد نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو اس کو تو جتنے بھی پتھر مارتے تھے وہ اف نہیں کرتا تھا، اور یہ پتھر کھا کے ہائے ہائے کر رہا تھا، ہمیں رات ہی شک پڑ گیا تھا۔ تو رات کو آپ نکلے ابوبکر کو لے کر، بنی اسرائیل نے کہا مروا دیا، ٹھیک ہے موسیٰ تیری، اس لیے انہوں نے کہا کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں۔ اس کا جو اصل میں مطلب بنتا وہ یہ ہے کہ ہو تو تم سارے فرعون کے جوتوں کے قابل کے دونوں چنگی طرح ٹکا کے لتر مارے، پر میرا رب میرے ساتھ ہے،
معی ربی، مجھے راستہ دے گا تو میری تو خیال تمہیں بھی مل جائے گا۔ جب آپ چلے تو ابو بکر کبھی آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے چلتے تھے، کبھی آگے بچ چلتے تھے، کبھی پیچھے چلتے تھے، اور اللہ کے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے، پورا پاؤں نہیں رکھ رہے تھے کہ کھوجی پاؤں کو پہچان کے پہنچ نہ جائیں۔ تو مدینہ ادھر ہے اور غار ثور ادھر ہے، بالکل رائٹ لیفٹ، یمن کے راستے کی طرف ہے غار ثور، اور مدینہ کا راستہ ادھر۔ آپ نے پوچھا ماں بھی کا یا ابا بکر، کیا ہوا تجھے؟ ماں شانو کا، ہاں ماں شانو کا یا ابا بکر، کیا ہوا؟ کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو۔ یا رسول اللہ اخاف الطلب فامشی خلفک، مجھے جب خطرہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے لوگ پہنچ رہے ہیں تو میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں کہ پہلا وار میرے اوپر پڑے، آپ پہ نہ پڑے۔ اخاف الرست فامشی امامک، اخاف الطلب فامشی خلفک، آپ کے پیچھے چلتا ہوں، اور جب مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ آگے کوئی چھپ کے نہ بیٹھا ہو وار کرنے والا تو پھر میں آپ کے آگے چلتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو بڑی دعا دی۔ تو غار ثور، جبل ثور تک پہنچتے پہنچتے آپ کی انگلیاں چونکہ ایسے چل رہے تھے نا، ایسے، وہ ساری زخمی ہو گئیں پتھر لگ لگ کے۔ تو جب جبل ثور ایسے ہے، ایسے، تو جب چڑھنے کا وقت آیا تو آپ سے چڑھا نہیں گیا، پاؤں زخمی تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور یوں پیچھے سے ہاتھوں کو ٹیک لگا کر، اپنی جان لے کے اوپر چڑھنا مشکل ہے، ان کو لے کے اوپر گئے اور غار کے دروازے تک پہنچائے۔ کہا یا رسول اللہ اندر نہیں، باہر بیٹھ۔ اندھیرا تھا، 27 صفر، چاند کوئی نہیں تھا۔ تو آپ نے اپنی پگڑی اتاری اور اس کو پھاڑ پھاڑ کے، بڑی پگڑیاں ہوتی تھی، پھاڑ پھاڑ کے جتنے سوراخ تھے وہ بند کیے کہ کوئی موذی چیز نہ ہو۔ پھر سوراخ آپس میں ٹٹول کے دیکھ رہے تھے، جتنے سوراخ تھے تو وہ پگڑی سے پورے نہ ہوئے۔ تو پھر آپ نے کرتا اتارا اور کرتا پھاڑا اور اس کے ٹکڑے کر کے پھر آپ نے سوراخ بند کیے۔ ایک سوراخ جس میں سانپ تھا وہ باقی رہ گیا، تو اس پہ اپنی ایڑی رکھ دی۔ پھر کہا ہلم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تشریف لائیں۔ تو اس وقت پچھلی رات تھی، تو اندھیرے میں آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ابو بکر نے کیا کیا ہے۔ جب تھوڑی صبح کی سفیدی نے اپنا در کھولا تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر کے نہ کرتا ہے نہ پگڑی۔ تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا کرتا اور پگڑی کدھر گیا؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، مجھے ڈر تھا کوئی موذی چیز نہ ہو تو میں نے وہ بند کر دیے۔ ایک دم اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، جیسے ٹوٹی کھولو تو ایک دم پانی گرتا ہے، ایسے آپ کی آنکھوں سے ایک دم آنسو نکلے کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو جبریل فوراً اترے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا بانصیب لوگ کہ میرے محبوب ہم ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دے۔ سبحان، جمعے کی رات، ہفتے کی رات، اتوار کی رات، یعنی 27، 28، 29۔ 27 کا دن تو گزر گیا تھا، 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات، 3 راتیں اور 2 دن آپ نے وہاں گزارے۔ اور مدینے میں، مکے میں ہلچل مچ گئی، تلاش شروع ہو گئی۔
تو چلتے چلتے کھوجی ڈھونڈ لیا، تو کھوجی نے آپ کی انگلیوں کو پہچانا اور چلنا شروع کیا، اور غار ثور تک جا کے پہنچا دیا، صرف انگلیوں کو پہچان کے۔ اللہ نے اس سے پہلے کیا کیا، ایک بیل اگائی اور اس کے اندر مکڑیوں نے جالے تن دیے، ایک کبوتری نے گھونسلہ بنایا اور انڈے دے دیے۔ تو جب یہ سارا قریش کا قافلہ وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ یہاں ہیں، تو وہ کھلا دروازہ نظر آتا، تھوڑا سا نیچے ایسے جھک کے دیکھو نظر آتا، تو وہ کہنے لگے تھے کم بخت تیرا ستیہ ناس ہو، یہ مکڑی کا جالا تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے اور اندر جاتے تو یہ انڈے کیسے سلامت ہوتے۔ اور ابی بن خلف نے اس کے غار کے دہانے کے اوپر بیٹھ کر آپ دونوں کی طرف منہ کر کے پیشاب کیا، تو آپ نے مسکراتے ہوئے ابوبکر سے فرمایا، ابوبکر دیکھو یہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے تو یہ یہاں بیٹھ کے پیشاب کرتا۔ تو جب آہٹ محسوس ہوئی قریش کی تو ابوبکر کا رنگ بدل گیا۔ اب بنو اسرائیل کہہ رہے ہیں انا لمدرکون مروادیتون، میں تو پہلے ہی پتا تھا، انہیں اپنی پڑ گئی۔ ابو بکر کو قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین کا لقب صرف ابو بکر کو ملا ہے، اور کسی کو ثانی اثنین نہیں کہا گیا۔ اذ ہما فی الغار، اور متعین کیا اذ کے ساتھ کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، یقول لصاحبہ، اور ابوبکر کا رنگ بدلا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معانا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تو کہہ سکتے تھے ان اللہ معانا، کلا ان معی ربنا، کہہ سکتے تھے ان معی رب، تسی ہو لطران دے قابل، اللہ میرے ساتھ ہے، میری تو فعل نکل جاؤ گی۔ ان اللہ معانا، معیت ابو بکر کے لیے بھی ہے اور معیت اللہ کے نبی کے لیے بھی۔ اچھا، اگر ابو بکر کو بنو اسرائیل کی طرح اپنی جان کا خوف ہوتا تو یہاں لفظ اور ہوتا، وہ ہوتا لا تخف، لا تخف، ڈرو نہیں، خطرہ کوئی نہیں، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ابو بکر کو اپنا خوف نہیں، اپنے نبی کا خوف ہے، تو وہ غم ہوتا ہے۔ کسی کے مرنے پر خوف تو نہیں ہوتا، غم ہوتا ہے، یا کسی پہ کوئی آ رہا اور نقصان تو اس کا غم ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، صدیق کے دل کو دیکھ کے میرے رب نے ترجمانی کی لا تحزن، میرے بارے میں کیوں پریشان ہو رہے ہو، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہ جو سوراخ پر ایڑی رکھی تو اس میں سانپ تھا، آپ نے گود میں سر رکھا اور سو گئے۔ صدیق، سانپ نے ڈسا ایک دفعہ تو درد سے ابوبکر صدیق اپنے آپ کو روک لیا تڑپنے سے، پھر دوسری دفعہ ڈسا، پھر اپنے آپ کو روکا، پھر تیسری دفعہ ڈسا تو بے بسی سے آنسو نکلے، اور اللہ کے نبی کے چہرے پر گرے۔ تو نے ایسے دیکھا، ابوبکر کیا ہوا، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ سانپ نہ ڈس لیا۔ تو آپ نے ایک دم اپنا لعاب نکال کے ان کی اڑی پر لگا، وہ ٹھیک ہو۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے پڑھا نہیں، کہ وہ سانپ ابوبکر صدیق کو جو ڈس رہا تھا
وہ کہہ رہا تھا راستہ چھوڑ، میں نے بھی اس ہستی کا دیدار کرنا ہے۔ وہ اپنی فطرت کی وجہ سے نہیں ڈس رہا تھا، وہ راستہ مانگ رہا تھا کہ تو ویکھی جانا، میں نہیں ویکھنا ہے۔ تو 3 راتیں گزری۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں آتے، رات کو آتے اور مکے کی ساری کارگزاری سناتے۔ اور تہجد کے وقت واپس چلے جاتے۔ عامر بن فہیرہ آپ کے غلام تھے جو اس وادی میں بکریاں چراتے تھے۔ شام کو دودھ نکال کے جب اندھیرا ہو جاتا تھا تو وہ اوپر جا کے دے آتے تھے۔ 3 راتیں 2 دن بس وہ دودھ ہی آپ کی غذا تھی۔ جب عبداللہ بن ابی بکر نیچے اتر کے چلے جاتے تو عامر بن فہیرہ وہاں بکریاں چھوڑ دیتے تاکہ قدموں کے نشان مٹ جائیں اور پھر کوئی کھوجی سراغ نہ لگا۔ تو 1 ربیع الاول 14 ہجری ستمبر کی کوئی 16 تاریخ تھی۔ عامر بن فہیرہ غلام، ابوبکر صدیق اللہ کے محبوب، اور عبداللہ بن اریقط، یہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، ابوبکر کے دوست تھے، اور پھر پتہ بھی نہیں کہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے یا نہ ہوئے۔ وہ مدینے چھوڑ کے واپس چلے گئے تو ان کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے۔ یہ 4 آدمیوں کا قافلہ، جب آپ مکے سے، جب آپ غار ثور سے نکلے تو آپ نے ایسے مکے کو دیکھا تو ٹمٹماتے چراغوں کی لو ایسے ایسے تاروں کی طرح نظر آئی۔ تو آپ نے کہا یا مکہ تو ما اطیبک من بلد و احبک الی، مکہ تو مجھے کتنا پیارا، پاکیزہ اور محبوب ہے۔ لولا ان قومی اخرجون منک لما سکنت غیرک، میری قوم نہ نکالتے میں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا۔ ابو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا نا، کاش میں اس وقت ہوتا جب تیری قوم تجھے نکالے گی تو میں تیرا ساتھ دیتا تھا۔ او مخرجیہم، آپ نے اتنی حیرت سے فرمایا او مخرجیہم، مجھے نکال دیں گے، مجھ سے تو اتنا پیار کرتے ہیں۔ اور وطن کو چھوڑنا کوئی آسان ہے؟ وطن کی مٹی، وطن کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، ایک نجدی شاعر کہتا ہے، قافلہ روانہ ہونے لگا تو کہتا ہے نجد کی خوشبو سونگھ لو، آج کے بعد پھر یہ نصیب نہ ہوگی۔ اور امرؤ القیس کہتا ہے قفا نبکی من ذکر حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحملی فتوضع فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب و شمال۔ اور متنبی کہتا ہے فدیناک من ربع من زدتنا کربا فإنک کنت الشرق للشمس والغربا۔ یہ سب وطن کے تڑپ کے شعر، وطن کی یاد کے شعر۔
بلال کہہ رہے ہیں الا لیت شعری هل ابیتن لیلتا بواد وحولی اذکر وجلیل وهل اردن یوما میاہ مجنت وهل یبدو لی شامت وطفیل. جب مدینے چلے گئے تو بلال یہ کہہ رہے تھے یار کوئی مجھے جھوٹی تسلی دے دو کہ تم مکے واپس جاؤ گے. ہائے ہائے ہائے، کوئی مجھے جھوٹی تسلی دے دو یار آ کے کہ تم مکے واپس جاؤ گے، مجنہ طفیل میں جاؤ گے. وہاں کے پہاڑ تھے اور وادی تھے. تو آپ نے کہا میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. اور آپ نے سفر شروع کیا. اور بیچ میں وہ معبد کا قصہ آتا ہے. رابغ کے پاس بھوک لگی تو خیمے میں ایک بڑھیا ملی. آپ نے کہا ماں جی کچھ کھانے کا سامان ہے؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک چھوٹی سی بکری کھڑی تھی، کمزور دبلی، اور تھی بھی بن بیاہی، شادی نہیں ہوئی تھی اس کی. آپ نے کہا میں اس سے دودھ لے لوں؟ کہا دیکھ لو، ہڈیوں میں سے کوئی نکل سکتا ہے تو نکال لو، اس کے اوپر تو گوشت ہی کوئی نہیں، شادی بھی کوئی تھی. آپ نے اسے پکڑا اور یوں اس کے تھنوں کو چھوا تو ایسے ڈول بن گئے. بکری سے ایک پاؤ دودھ نکلتا ہے اگر صحت مند ہو. تو آپ نے اسے نکال کے پورا گڑوا بھر دیا، پورا بڑا برتن بھر دیا. تو پہلے آپ نے ابو بکر کو پلایا، پھر عامر بن فہیرہ کو پلایا، پھر عبداللہ بن اوریقت کو پلایا، پھر خود پیا، آخر میں خود پیا. پھر دوبارہ دودھ نکالا اور پھر بھر کے وہاں ان کو دے کے آگے چلے گئے. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال. 7 سال سے زیادہ ہو مر جاتی ہے، یا ذبح کر لو یا مر جائے گی. یہ بکری 22 سال زندہ رہے. نبی کے ہاتھوں کی برکت کے طفیل یہ بکری 22 سال زندہ رہے. 8 ربیع الاول کو یہ لوگ پہنچے قباء. مسجد قباء بنائی، جاتے ہی مسجد بنائی. مسجد صرف اس امت کو ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی، صرف اس امت کو ملی. ان کے معبد، عبادت خانے. پھر آپ نے مسجد نبوی بنائی. تو 10 برس نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول کو 6 جون اور 632 عیسوی اور 12 ربیع الاول 11 ہجری آپ کا انتقال ہو گیا. یہاں سے ابو بکر کی پھر دوسری شان ظاہر ہوتی. اس دن آپ کی طبیعت ٹھیک تھی تو آپ نے ان کو اجازت دی. عوالی میں آپ کی دوسری بیگم تھی، وہاں خبر ملی کہ آپ کا انتقال ہو گیا. تو وہ وہاں سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے، چونکہ بیٹی کا گھر تھا تو بلا اجازت اندر آئے. دیکھا تو آپ کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی. آپ نے چادر ہٹائی اور ایسے ماتھا چوما ایسے. تو گرم گرم آنسو آپ کے ماتھے پر گرے. کوا نبیا وا خلیلا وا صفیہ، آئے میرا نبی مجھ سے دور ہو گیا، میرا نبی میرا خلیل میرے دل کا ٹکڑا مجھ سے دور ہو گیا. لا جمع اللہ علیک موتتین ابدا، آج کے بعد اللہ آپ کو کوئی موت نہیں دکھائے گا. اس کے بعد آپ مسجد میں داخل ہوئے تو ہنگامہ تھا، شور رو چیخ چنگھاڑا، اور عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے تھے. خبردار کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے.
وہ اللہ کے پاس گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، واپس آئیں گے، منافقوں کو کافروں کو قتل کریں گے، اور تلوار ایسے سونتی ہوئی تھی۔ تو ابوبکر صدیق 90 تلے قدموں کے ساتھ منبر پر چڑھے، اور اللہ کے نبی کے جہاں کھڑے ہوتے تھے اس سے ایک سیڑھی نیچے کھڑے ہوئے اور کہا عمر بیٹھ جاؤ، اقعد یا عمر۔ کوئی لیٹا ہوا ہو اس سے کہا جائے بیٹھ جاؤ تو اس کے لیے لفظ ہے اجلس، اجلس۔ کوئی کھڑا ہوا ہو اور اسے کہا جائے بیٹھ جاؤ تو اس کے لیے ہے اقعد۔ اجلس اور اقعد کا آپ کو فرق بتا رہا ہوں، کوئی بھولی بسری یادوں میں سے آپ کو تحفہ دیتا رہتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا لا، نہیں بیٹھوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا، ٹھیک ہے، 2 نبی ساتھ ہیں۔ فوجدوا علی قوم یعکفون علی صنم لہم، تو انہوں نے دیکھا ایک بت کی پوجا ہو رہی ہے، تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یا اللہ کوئی بڑے ہی بے وقوف تھے لوگ کے پٹھے دنیا کے اتنے سمجھدار کہ ساری دنیا کو نچایا ہوا ہے، اور دین کے اتنے بے وقوف کہ ابھی اتنا بڑا معجزہ دیکھا، فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، کہنے لگے موسیٰ اے خدا سانوں بھی لے دے کئی ہو جائے ایسی ہوتی پوجا کری کہ انکم قوم تجہلون، تجھے کوئی بڑی بے وقوف کے الو کے پٹھے ہو۔ تو یہ تو بنو اسرائیل ہیں، دونوں نبی زندہ ہیں، یہاں نبی فوت ہو گیا ہے، اور ابوبکر ممبر پہ چڑھتے ہیں، فحمد اللہ واثنى علیہ، اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور ثنا بیان کرتے ہیں۔ ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ سبحان، سن لو لوگوں جو محمد کی پوجا کرتے تھے، آج محمد کو موت آ گئی، اور جو اللہ کی پوجا کرتے ہیں وہ اللہ موت سے پاک ہے۔ جب آپ کو خلافت ملی تو سارا عرب مرتد ہو گیا۔ کتنا بڑا عرب ہے، 5 پاکستان بیچ میں آ سکتے ہیں، طائف، مدینہ اور مکہ، اور ان کے حول، ان کے ارد گرد تھوڑے تھوڑے قبائل مسلمان رہ گئے، باقی سب مرتد ہو گئے۔ تو آپ نے وفات سے پہلے فرمایا تھا اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو، 3000 کا لشکر دے کر حضرت اسامہ بن زید کے والد زید بن حارثہ موتا کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور پھر جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے تھے، پھر عبداللہ بن رواحہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وعلیہم السلام۔ میں تینوں کے مزار پہ گیا، حضرت جعفر کے مزار پر کھڑے ہو کر میں نے ان کا نسب پڑھ کے سلام پیش کیا، اتنا مجھے رونا آیا، اتنا رونا آیا۔ حضرت جعفر عبداللہ بن اور زید بن حارثہ ساتھ ساتھ ہیں، عبداللہ بن رواحہ تھوڑے سے فاصلے پر ہے، تھوڑا سا میں نے کہا اے امام مسلمین، شہید اسلام، کچھ نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں مراسی بن کر تیرے گھر کا قصیدہ پڑھتا ہوں۔ السلام علیکہ یا جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قمغال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف
بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزب بن يلهب بن إرعوى بن عذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن مزيد بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس بن آدم علیہ السلام دیر آباد سرداریاں کا ہے آل رسول دے دیر آباد تو زید بن حارثہ حضرت اسامہ کے والد تھے جو اس جنگ میں شہید ہوئے جس میں یہ تینوں بڑے حضرات اور ان کے ساتھ 11 اور 14 آدمی شہید ہوئے تھے۔ تو آپ نے ان کے بدلے کے لیے اسامہ بن زید کو امیر بنا کے 3000 کا لشکر دے کے بھیجا۔ وہ لشکر ابھی مدینے کے مضافات میں پہنچا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ام ایمن کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، تو انہوں نے پیغام بھیجا فوری واپس آ جا۔ وہ واپس آ کے 3000 کا لشکر جب آپ کی بیعت مکمل ہو گئی تو آپ نے سب کو جمع کیا کہ اسامہ کے لشکر کو کیا کرنا چاہیے، بھیجیں یا روکیں۔ حضرت عمر سے پوچھا، عمر کیا کہتے ہو؟ کہا جی اس وقت سارا عرب مرتد ہو چکا ہے اور وہ مدینے پہ چڑھنے آ رہا ہے، تو ہمیں اسامہ کے لشکر کو روکنا چاہیے، ابھی اس سے موقوف کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا عثمان تم کیا کہتے ہو؟ کہا جی میری بھی یہی رائے ہے۔ آپ نے فرمایا علی تم کیا کہتے ہو؟ کہا جی میری بھی یہی رائے ہے۔ پھر آپ نے انصار و مہاجرین سے پوچھا آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا جی ہماری بھی یہی رائے ہے کہ اسامہ کا لشکر نہ بھیجا جائے۔ ایک رائے بھیجنے کی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ کا فرمان ہے ہم اس وقت میں اس طرح تھے جیسے سردی میں ٹھٹری ہوئی بھیڑ ہوتی ہے، سخت سردی میں کانپتی ہوئی بھیڑ ہوتی ہے نا، یہ ہمارا حال تھا۔ وہ اگر سب کی سنتے رہے تو پھر ممبر پہ کھڑے ہو گئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا وَالْحَقُّ كُلٌّ شَرِيكٌ وَالْإِسْلَامُ غَرِيبٌ طَرِيقٌ قَدْ رَثَّ حَبْلُهُ وَقَلَّ أَهْلُهُ فَجَمَعَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَهُمُ الْأُمَّةَ الْبَاقِيَةَ الْوُسْطَى فَوَاللَّهِ لَا أَبْرَحُ أجاهد في سبيل الله وأقوم بأمر الله حتى ينجزنا الله وعده
ينجز لنا الله عهدا ويفي لنا وعدا ويقتل من قتل منا شهيدا في الجنة ويبقى من بقي منا وارث عباده في الحق إن الله قال وليس لوعده خلف وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوف امنا فوالذي نفس ابي بكر بيده. لو اجتمعت الجن والانس والشجر والحجر وجاءوني لجاهدتم بنفسي وحيدا لو تجرني الكلاب برجلي ومزقوني تمزقا لأنفذن جيش أسامة. الله أكبر. أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین میرا بوجھ برداشت کرے گی اگر میں نبی کے بھیجے ہوئے لشکر کو روک لوں. دو شخص ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ لولا لما عبد اللہ لولا استخلف ابو بکر لما عبد اللہ لولا احمد بن حنبل لما عبد اللہ. ابو بکر خلافت نہ سنبھالتے تو اللہ کا نام کوئی نہ لینے والا ہوتا. احمد بن حنبل خلق قرآن میں ڈٹ نہ جاتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا. اور آپ نے فرمایا جس نے اسامہ کے لشکر میں نام ہے سب کو نکالو اور جاؤ جھنڈا اسامہ کے گھر کے اوپر گاڑ دو. جھنڈا وہاں گاڑ دیا گیا. اب بعض صحابہ نے جو قریش میں سے تھے نا انہوں نے اعتراض کیا کہ امیر بدل دو. نہیں، پہلے حضرت عمر آئے، کہنے لگے ابو بکر اتنا بڑا لشکر بھیج کر تو کیسے مدینے کی حفاظت کرے گا اور کیسے تو ازواج مطہرات کی حفاظت کرے. کہنے لگے بڑے غم کے ساتھ طلبت نصرتک وجئتنی بالخذلان. عمر تو سے تو یہ امید نہیں تھی، مجھے تو تھا تو میرا ساتھ دے گا، تو نے بھی مجھے چھوڑ دیا. اس ذات کی قسم جس کے قدم میں میری جان ہے اس لشکر کو بھیج کے رہوں. پھر صحابہ نے حضرت عمر سے کہا امیر بدلوا دو. چھوکرا سا ہے، 17 سال کی عمر اور غلام کے بیٹے. عصبیت تو تھی نا عرب کی. تو جب آئے نا حضرت عمر کے لوگ کہہ رہے ہیں امیر بدل، تو اچھلے اور ایک مکہ ان کے سینے پہ مارا اور ان کی داڑھی پکڑ کے ایسے جھنجھوڑی. جس جھنڈے کو اللہ کے نبی نے دیا وہ جھنڈا میں واپس لے لوں. اور پھر آپ نے لشکر کو روانہ کیا اور اسامہ کے بارے میں گفتگو ہو گئی تھی تو ان کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور 7 میل تک ان کے ساتھ پیدل چلے. وہ کہیں یا خلیفۃ الرسول، یہ امیر المومنین کا ٹائٹل حضرت عمر کو ملا ہے. یا خلیفۃ الرسول اما ان ترکب او انا انزل، یا آپ گھوڑے پہ چڑھو یا میں اترتا ہوں. کلا تنزل ولا ارکب، نہ تو اترے گا نہ میں چڑھوں گا. صرف لوگوں پر ہیبت بٹھانے کے لیے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے ساتھ جرف تک گئے. جب وہ سارے چلے گئے، لشکر خالی ہو گیا، مدینہ خالی ہو گیا، تو مرتدوں کا
حملے شروع ہو گئے، تو پھر آپ نے سب سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ابھی ہمیں نا، وہ کہہ رہے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہمیں قبول کر لینا چاہیے، تو نہیں لڑنا چاہیے۔ تو آپ نے پھر کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مدینے کو بھیڑیے نوچ کے بوٹی بوٹی کر دیں تو بھی میں ان سے لڑوں گا۔ لو منعونی عقالا كانوا يعطون في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجاہدتهم، ایک رسی بھی اگر انہوں نے نہ دی جو اللہ کے نبی کے زمانے میں دیتے تھے، میں ان سے ٹکرا جاؤں گا۔ اور آپ لشکر لے کر نکلے، ذوالقصہ پہنچے تو اس وقت طلحہ کا بھائی تھا حبال، وہ مقابلے میں آیا، تو انہوں نے نا مشکیزوں میں ہوا بھر کے جو چھوڑے تو غبارے کی طرح وہ مشکیزیں ہوا میں اٹھ گئے۔ ہوا میں اٹھے تو اونٹ ڈر گئے صحابہ کے اور بدک کے واپس دوڑ پڑے، تو ظاہری ایک شکست کی شکل پیدا ہو گئی۔ پھر آپ دوبارہ فوراً نکلے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، اور ذوالقصہ پر آ کر حبال کو قتل کیا اور اس کے لشکر کو شکست دی۔ تو اتنے میں حضرت اسامہ کا لشکر بھی پہنچ گیا، ان کا تم آرام کرو، بڑا کام کر کے آئے۔ پھر نکلے، تیسری دفعہ طلحہ چڑھ کے آ رہا تھا، تو حضرت علی نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، کہا یا خلیفۃ الرسول اقول لک ما قال لک رسول اللہ یوم احد یا ابا بکر شم سیفک ولا تفجعنا بنفسک فإنک ان قتلت فلا یکون للاسلام نظام ابدا۔ تمہیں اللہ کے نبی نے کہا تھا احد میں کہ ابوبکر آگے نہ جا، تلوار نیام میں ڈال دے، مجھے اپنے قتل سے دکھی نہ کر، تیرے بعد اسلام کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو میں آپ کو اللہ کے نبی کے قول کا واسطہ دیتا ہوں، آپ واپس چلے جائیں۔ تو انہوں نے ایسے جھٹکا دیا اور لگام چھین لی، کہ کوئی مجھے میرے بارے میں نصیحت نہ کرے، میں جاؤں گا۔ تو ذوالقصہ سے ذوالحصہ پہنچے تو پھر عبد الرحمن بن عوف نے ہاتھ جوڑے کہ آپ ایسا کریں، اللہ کے واسطے واپس جائیں، آپ شہید ہو گئے تو نظام ہی بکھر جائے گا، آپ ہمیں روانہ کریں، ہم تیار ہیں۔ تو آپ نے 11 لشکر تیار کیے، 11 لشکر، مدینہ بالکل خالی کر دیا۔ خالد بن ولید کو بھیجا طلحہ کی طرف، اکرم بن ابی جہل کو بھیجا مسلمہ کی طرف، شرحبیل ابن حسنہ کو بھیجا یمامہ کی طرف، عمرو بن عاص کو بھیجا حدود شام کے عرب قبائل کی طرف، خالد بن سعید کو بھیجا تبوک کی طرف، علائی بن حضرمی کو بھیجا بحرین کی طرف، حذیفہ بن محسن کو بھیجا عمان کی طرف، طریف ابن حاجز کو بھیجا مہرہ کی طرف، عرفجہ بن حرثمہ کو بھیجا مکہ اور مدینہ کے درمیانی قبائل کی طرف، مہاجر بن ابی امیہ کو بھیجا یمن کی طرف، اور سوید بن مقرن کو بھیجا شمالی یمن کی طرف۔ 11 لشکر روانہ کیے، 11۔ ایک میدان جنگ میں نے دیکھا ہے مسکت والا، دبا، جہاں حذیفہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ نے قتال کیا۔ میں نے تاریخ سے بہت سبق حاصل کیا، تاریخ پڑھے بغیر بہت سا دین سمجھ میں نہیں آتا، پھر جا کے دیکھو تو پھر کیفیت اور ہوتی۔
وہ دو قبرستان تھے، ایک میں صحابہ کی قبریں تھیں اور ایک میں مرتدین کی قبریں تھیں۔ نظر آتا تھا ایک طرف رات ہے ایک طرف دن ہے۔ تو ان سارے لشکروں نے پھر اس میں جنگ یمامہ سنانے کے قابل ہے، لیکن ابھی میں تھک گیا ہوں۔ تو حضرت اکرمہ کو شکست ہو گئی مسلمہ سے، تو وہ واپس مدینے کی طرف لوٹے۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا میں تمہاری موت دیکھنا چاہتا ہوں، شکلیں نہیں، واپس چلے جاؤ۔ اتنے میں طلحہ کو شکست ہو چکی تھی، تو آپ نے خالد بن ولید سے فرمایا کہ پہنچو اکرمہ کی مدد کے لیے، اور شرابیل بن حسنہ سے فرمایا تم بھی پہنچو مسلمہ کے خلاف اکرمہ کی مدد کے لیے۔ تو صدیق کو بیان کرنا بیٹا میں نے تو، اس نے کہا کچھ بتا دیں، تو میں نے تھوڑی بات آپ سے کر دی، پڑھا کرو سیر الصحابہ پڑھا کرو۔ میں نے البدایہ والنہایہ حرفاً پڑھی۔ پھر جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو مثنى بن حارثہ تشریف لائے تھے عراق سے، تو آپ نے حضرت عمر کو فرمایا میں صبح مر جاؤں تو شام کا انتظار نہ کرنا، مثنى کے لیے لشکر روانہ کر دینا، شام کو مروں تو صبح کا انتظار نہ کرنا، لشکر روانہ کرنا۔ حضرت عثمان کو بلایا وصیت کے لیے، تو کہا لکھو انی استخلفت، اور غشی طاری ہوگی، میں نے خلیفہ مقرر کیا غش کر۔ تو حضرت عثمان نے جلدی سے لکھ دیا عمر بن خطاب۔ تو حضرت ہوش آیا، کہنے لگے کیا لکھا ہے، کیا لکھوایا؟ میں نے کہا جی آپ نے کہا انی استخلفت عمر بن خطاب۔ کہنے لگے اگر تو اپنا نام لکھتا تو بھی اس کا اہل تھا۔ پھر آپ نے عمر بن خطاب کی خلافت متعین فرمائی، اور اسی دن پھر آپ کا 22 جمادی الثانی آپ کا وصال ہوا۔ اور چونکہ بیٹی کا گھر تھا تو نبی کے پڑوس میں جگہ ملی۔ جب حضرت عمر شہید ہوئے تو انہوں نے پھر اجازت مانگی حضرت عائشہ سے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اجازت دی، تو پھر وہ وہاں دفن ہو۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے، وہ وہاں دفن ہوں گے۔ چلو